سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک روز اپنے دست راست ایاز بن اسحاق، اپنے وزیر فضیل بن احمد، بڑے سالاروں میں سے ارسلان، عبداللہ تائی، عبداللہ کراتگین، احمد نیالگین، التون تاش اور دیگر چھوٹے بڑے سالاروں کے علاوہ امراء حکومت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے اس نے اپنے ان سارے لوگوں کو ایک گہری نگاہ سے جائزہ لیا، پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگوں کو یہاں بلانے اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے راجہ بھاٹیہ سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیستان سے کرامتی بھاگ بھاگ کر ملتان کے علاوہ بھاٹیہ کا رخ کر رہے ہیں اور بھاٹیہ کا راجہ انہیں اپنے ہاں پناہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کے راستے بھی کرامتی دیبل کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل اور وارد ہو رہے ہیں اور ہندوستان کے برہمن مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرنے اور اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کے لیے ان کرامتا کا ساتھ دے رہے ہیں اور کرامتیوں کے پشت پناہ بن کر ان کی مدد اور اعانت پر آمادہ ہیں۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے دو تیز رفتار قاصد بھاٹیہ کے راجہ بجیرائی کی طرف روانہ کروں اور اس کو یہ پیغام دوں کہ ہمارے مخبروں کے ذریعے یہ خبریں پہنچی ہیں کہ تمہارے علاقوں کے اندر کرامتی طاقت اور قوت پکڑ رہے ہیں۔ کرامتی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کے بدترین دشمن ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے علاوہ اسلام کے اندر وہ عجیب طرح کی رسومات اور بدعتیں پھیلا رہے ہیں جو کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہیں۔ لہٰذا راجہ بجیرائے سے کہا جائے کہ وہ ہم سے ٹکراؤ نہیں چاہتا۔ اگر وہ امن اور سکون سے اپنے علاقوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو پھر کرامتیوں کو اپنے علاقوں سے نکال باہر کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوستی، اخوت اور مہربانی کا ہاتھ بڑھائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ہمارے حملہ آور ہونے کا انتظار کرے اور یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جب ہم اس پر ضرب لگائیں گے تو اس کے سامنے شکستوں اور ناکامیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی جب خاموش ہوا تب ایاز بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے علاقوں کو میں سمجھ پایا ہوں، اس کے مطابق جو قاصد ہم بھاٹیہ کے راجہ بجیرائی کی طرف بھجوائیں گے، اگر تو بجیرائی ہمارے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، پھر اس پر ہر صورت میں حملہ آور ہو کر اس کوتاہی اور گناہ کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ ہماری اس دھمکی کے تحت ہمارے اس پیغام کو اہمیت دیتا ہے، اپنے علاقوں سے کرامتیوں کو نکال باہر کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے علاقوں سے کرامتی نکل کر ملتان کا رخ کریں گے، اس لیے کہ ملتان میں ان دنوں کرامتیوں کی حکومت ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ہم ایک لشکر تیار کریں گے۔ راجہ بھاٹیہ چونکہ ہمارا کہا مان چکا ہوگا، اس بنا پر اس سے ہمارے دوستانہ مراسم ہو جائیں گے اور اس کے علاقوں سے گزرتے ہوئے ہم ملتان کی کرامتی سلطنت پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہاں سے کرامتیوں کی جڑ تک اکھاڑ کر رکھ دیں گے۔ جب تک ایاز بولتا رہا سلطان محمود غزنوی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایاز جب خاموش ہوا تب سلطان پھر بول اٹھا، ایاز، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلطان کے پوچھنے پر باقی سارے سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا اور اگلے روز 2 قاصدوں کو غزنی سے راجہ بھاٹیہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ اپنے مرکزی شہر بھاٹیہ میں راجہ بجیرائی ایک روز اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اسے سلطان محمود غزنوی کے 2 قاصدوں کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ اس اطلاع پر راجہ بجیرائی چونکا تھا، چہرے پر پریشانیاں نمودار ہو گئی تھیں، اس کے اہل خانہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر راجہ بجیرائی نے آواز دے کر اپنے ایک محافظ کو بلایا اور جب وہ اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تو راجہ بجیرائی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے سارے سالاروں اور امراء سے کہو کہ وہ راج محل کے بڑے کمرے میں فی الفور جمع ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ غزنی کے سلطان محمود غزنوی کے کچھ قاصد ہمارے پاس کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں نہیں جانتا اس پیغام کی نوعیت کیا ہے، لیکن میں ان قاصدوں کو اپنے سارے سالاروں اور امراء کے سامنے گفتگو کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد راجہ بجیرائی کے سارے چھوٹے بڑے سالار اور سرکردہ امراء راج محل کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ جب ان کے آنے کی اطلاع راجہ کو کر دی گئی تب راجہ بھی جا کے اس کمرے میں بنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر راجہ کے اہل خانہ بھی پیچھے لگی ہوئی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد راجہ بجیرائی نے اپنے چوبدار کو حکم دیا کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے قاصدوں کو پیش کرے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد سلطان محمود غزنوی کے قاصدوں کو راجہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان دونوں قاصدوں نے نہ راجہ کو جھک کر تعظیم دی اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ دیا کہ جس سے راجہ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ جب وہ دونوں راجہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تب راجہ نے کسی قدر خفگی میں انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، تم لوگ شاید ہندوستان کے آداب سے واقف نہیں ہو۔
ہمارے ہی راج محل میں تم دونوں نے ہمیں کوئی تعظیم نہیں دی اور یہ ہمارے ہاں معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ راجہ بجرائے جب خاموش ہوا تب ان میں سے ایک بول اٹھا اور کہنے لگا، اے راجہ، ہم آپ کی تہذیب اور رسم و رواج کے پابند نہیں۔ ہمیں ہمارے سلطان محمود غزنوی نے آپ کے نام ایک پیغام دے کر روانہ کیا ہے، لہٰذا ہم اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے رسم و رواج اور اپنے دین اور مذہبی رسوم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کاسٹ کے ان الفاظ پر راجہ نے تعصف بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، دو تین بار ہونٹ کاٹے، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے سلطان نے میرے نام کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ اس پر وہی کاسد بجرائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجہ، ہمارے مخبروں نے ہمارے سلطان کو یہ اطلاع دی ہے کہ سیستان کے علاوہ ایران کے دوسرے بہت سے حصوں سے بھی کرامتی اٹھ اٹھ کر آپ کے یہاں آباد ہو رہے ہیں۔ آپ ان کی مدد اور اعانت کر رہے ہیں، اور یہ کہ انہیں ایک طرح سے مسلمانوں کے اندر ہیجان اور ایک نفرت اور قتل و غارت گری برپا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جواب میں بجرائے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، ہم ایسا کرنے کے مجاز ہیں، کوئی ہم پر پابندی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ہم نہ کسی کے ماتحت ہیں اور نہ کسی کے دبیل ہیں۔ اگر کرامتی ایران کے مختلف حصوں سے اٹھ کر ہمارے یہاں آباد ہوتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں اور آنے والے دور میں ہمارے دشمنوں کے خلاف وہ ہمارے بہترین بازو ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر اگر کرامتی مختلف جگہوں سے اٹھ کر ہمارے علاقوں میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو یقیناً ہم ان کی مدد کریں گے، اور ایسا ہم اپنا فرض جان کر کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ بجرائے رکا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ خشک لہجے میں کہنے لگا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو تمہارے سلطان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور پھر تمہارے سلطان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پشاور کا نواحی حصہ نہیں جہاں وہ اتفاقی طور پر راجہ جے پال کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہ بھاٹیا ہے، ہمارا مرکزی شہر ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اس مرکز کو اپنا بنانے کے لیے بڑے بڑے حکمرانوں نے قسمت آزمائی کی، لیکن ہر کوئی ناکام اور نامراد ہو کر لوٹا۔ لہٰذا اگر ہم کرامتیوں کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں تو تمہارے سلطان کو کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں یہ جرت اور جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنے دامن میں ناکامیاں اور شکست سمیٹتا ہوا غزنی واپس جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے واپس غزنی جانا نصیب ہی نہ ہو۔ راجہ بجرائے کے ان الفاظ پر قاصد تو کھا گیا تھا، کہنے لگا، اے راجہ، آپ ابھی تک ہمارے سلطان کو سمجھے نہیں ہیں۔ حالانکہ پشاور کے نواح میں راجہ جے پال کے جس لشکر کو ہم نے بدترین شکست دی تھی اس میں آپ کے لشکری بھی شامل تھے۔ اتنی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے راجہ، ایک بات اپنے دل کے کرتاس پر لکھ لینا، ہمارا سلطان گرما کے ہتھیاروں کی درد سری اور جاڑے کی شدید ہیجان انگیزیوں کی پرواہ کیے بغیر تاریکی کے دل میں پیوست ہو جانے والی روشنی کی شعاؤں، مرگ و قضا کے عناصر اور لہو کی لکیریں پھیلاتی داستانوں کی طرح اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ہنر جانتا ہے۔ راجہ، ہم تم سے یہ بھی کہہ دیں کہ جب ہمارا سلطان تم پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مملکت میں کوئی مناسب جگہ نہیں ملے گی۔ تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اے راجہ، تم سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلطان اپنے دشمنوں کے لیے اندرائن ساکڑوا، سردی کے برفانی جنگل میں ہواؤں کی آہوزاری سخت خوفناک اور جبر کی خون رنگ دھول میں چراغوں کو گل کرتی طوفانی ہواؤں جیسا طاقتور ہے، جبکہ اپنے دوستوں اور ہم نواؤں کے لیے وہ ہمیشہ لطافت اور سطوت بھرے کاسے خوشبو کاسا ہوتا ہے۔ اے راجہ، سلطان محمود غزنوی کوئی معمولی اور چھوٹا نام نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جب کوئی اس کے خلاف دشمنی کا بیج بوتا ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں اور ایسے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے موت کے بے تھا سیلابی ریلے کی طرح حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر اپنے دشمنوں کے دامن میں شکستوں، ناکامیوں اور لہو بھری کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے علاقوں کی فضاؤں کو اداس رتوں کو مستحمل کرنے کے بجائے ہمارے سلطان کی بات مان جاؤ؟ اے راجہ، اگر نہیں مانو گے تو ان علاقوں پر ہمارے لشکریوں کے گھوڑوں کے سموں سے خون آلود گرد اٹھے گی، صحرا کے خونی سراب اپنا رنگ دکھائیں گے، خون آشام تلواریں امن کی وسعتوں کے اندر جگردوز چیخیں بلند کرتی جالی جائیں گی۔ لہٰذا اے راجہ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے سلطان کا کہا مان کے اپنے علاقوں سے ان کرامتیوں کو نکال باہر کرو، اس لیے کہ ہمارا سلطان کرامتیوں کو عالم اسلام کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن خیال کرتا ہے۔ اس بنا پر وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کرامتی اپنا مرکز بنانے کی کوشش کریں، اس مرکز کو اکھاڑ پھینکو۔ سنو راجہ، میں تم سے یہ بھی کہوں کہ جب ہمارا سلطان موت کے متلاشیوں کی طرح انا البرق کا نعرہ لگاتے ہوئے حرکت میں آتا ہے تو اس گردش لیل و نہار اور روز و شب کے ہنگاموں میں زندگی کے سازوں کی لہر کی طرح موج در موج رقصاں رنگ و نور کی بارش اور موسم بہار کی آہٹوں کی طرح اس کا تعاقب کرتی ہے۔
جبکہ موج سمندری پنہائیوں میں بادبانوں کو چیر پھاڑ دینے والے کھولتے بحری بگولوں کی طرح اس کے آگے آگے بھاگتی ہے۔ راجا، اپنے دل پر یہ بھی لکھ رکھنا کہ جب ہمارے لشکر حرکت میں آتے ہیں تو ہمارے لشکر کے گھوڑوں کی آگے زمین سمٹتی ہے، مسافتیں ہمارے لشکر کے سامنے اپنی بساط کو لپیٹتی ہیں۔ اے راجا، میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ ہمارے سلطان کا کہا مان جاؤ۔ نہیں مانو گے تو پھر ان سرزمینوں میں فکر کی سوکھی کھیتیاں، فطرت کے بے رنگے پن، بے یقینی کے موسم، درد کی گھاٹیاں اور خزاں کے مرگ خیز المیے اپنا ایسا رنگ دکھائیں گے کہ تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو شکست کے بعد اپنے کسی دوست، اپنے کسی معاون سے کوئی بھی مدد نہ ملے گی۔ قاصر جب خاموش ہوا تب بھاٹیا کا راجا بجرائی کھولتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا، ہم تمہارے سلطان کی کسی بھی دھمکی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے کلے ایسے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ تمہارا سلطان ساری زندگی بھی ان کلوں سے سر ٹکراتا رہے تو نہ تو ان کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو سکے گا اور نہ انہیں پھاند کر اپنا مقصد حاصل کر سکے گا۔ واپس جا کر اپنے سلطان کو میری طرف سے میرا پیغام پہنچانا کہ اس نے اگر ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کی، اس کے سالاروں، اس کے لشکریوں کے چہرے پر کرب کی تہیں، دلوں پر نارسائی کی تکن، سانسوں میں شکستگی کی ویرانیاں جما کر رکھ دیں گے۔ وہ اگر ہمارے علاقوں میں آتا ہے تو یہ سوچ کر ادھر کا رخ کرے کہ یہاں وہ ہم سے ٹکرائے گا تو اسے شکست کا زہر جام پینا ہوگا، لہو رنگ ناکامیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہوگا۔ میرے خیال میں پشاور کے نواح میں جو اسے راجہ جے پال کے خلاف عارضی فتح مندی حاصل ہوئی ہے، اس فتح مندی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے اور اب وہ ہر ایک پر ضرب لگانے کے لیے تیار اور مستعد دکھائی دینے لگا ہے۔ ہندوستان کے راجہ جس روز بھی متحد ہو گئے، نہ صرف تمہارے سلطان کے لشکر کی رگوں میں لہو کی گردش رک جائے گی بلکہ اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑ جائیں گی، چلتی نبض کو منجمد کر کے رکھ دیا جائے گا اور بیتے کل کی دلکشی اور آنے والے کل کی خوشخبری تم لوگوں کے مقدر میں نہیں رہے گی۔ واپس جا کر میری طرف سے اپنے سلطان سے کہنا کہ اگر اس نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پھر اسے ان سرزمینوں میں روح کی ملامتوں اور خطاؤں کی کہانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ راجہ بجرائی نے سلطان محمود غزنوی کے قاصدوں کو جب یہ جواب دے دیا تب ان قاصدوں نے وہاں رکنا پسند نہ کیا اور اسی روز وہ بھاٹیا سے واپس غزنی کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ بھاٹیا کے راجہ بجرائی کا یہ جواب سن کر سلطان محمود غزنوی بڑا غضبناک ہوا تھا، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اپنا سب سے بڑا دشمن کرامتا ہی کو سمجھتا تھا اور اپنی تمام ہمت اسی گروہ کے سدباب میں صرف کرنا چاہتا تھا کہ کرامتا اس سے پہلے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر بحرین لے آئے تھے۔ انہوں نے ہزارہ بلکہ لاکھوں حاجیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے خلافت بغداد کی بڑی بے عزتی کی تھی اور جس کا سلطان محمود غزنوی کو بڑا دکھ، قلق اور غصہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کرامتا بڑی بڑی تباہیوں اور نالائکیوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ کرامتا کے استحصال میں کوشاں رہ کر سلطان محمود اپنے آپ کو خلیفہ بغداد کی نگاہ میں محبوب بنا سکتا تھا، جس کی اس کو بڑی آرزو تھی۔ نیز اس کو اپنی سلطنت اور حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کرامتا کا استعمال کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ کرامتا کے لیے سندھ، بلوچستان اور سلسلہ کوہستان میں رہنے والے قبائل میں اثر و نفوذ کی سب سے زیادہ گنجائش تھی، بلکہ آج تک بھی اس کے اثرات و شواہد موجود ہیں۔ سلسلہ کوہ سلیمان کے قبائل میں بکثرت ایسے قبائل موجود تھے جو کرامتیوں کے اعمال اور عقائد کا بہت سا حصہ اپنے اندر عملی طور پر رکھتے تھے۔ اس مذکورہ علاقے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی آباد تھی جو کسی رسول کی کوئی تکریم ضروری نہیں جانتے تھے، نماز، روزہ اور ارکان اسلام کی بجا آوری سے قطعاً بے تعلق تھے۔ یہ تمام لوگ اسی زمانے کی یادگار اور باقیات تھے۔ محمود کو کرامتیوں سے کس قدر نفرت تھی، اس کا اندازہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 403 ہجری میں مصر کے فرما روا کی جانب سے جو کرامتا کو مشرق میں خلیفہ بغداد کے خلاف اپنا اعلی کار بنانے میں مصروف تھا، ایک سفیر دوستی و محبت کا پیغام دے کر محمود کے پاس غزنی بھیجا تھا۔ محمود کا فرض تھا کہ وہ اس سفارت کا عزت کے ساتھ استقبال کرتا اور مصر کی طاقتور عبیدی سلطنت کے پاس اس سفیر کو اپنا مہمان عزیز سمجھتا، مگر چونکہ یہ سفیر کرامتی عہدے کا آدمی تھا لہٰذا محمود نے حکم دیا کہ سفیر کو نہایت ذلت کے ساتھ شہر میں تشہیر کر کے نکال دیا جائے اور زیر حراست رکھ کر حدود سلطنت سے باہر نکال دیا جائے۔ بہرحال راجہ بھاٹیا کا یہ جواب سن کر سلطان محمود غزنوی حرکت میں آیا، اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور راجہ بجرائی کو سبق سکھانے کے لیے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا۔ جہاں تک راجہ بجرائی اور اس کے مرکزی شہر بھاٹیا کا تعلق ہے تو کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ بھاٹیا بھیرا، خوشاب اور پنڈی بھٹیاں کے علاقے پر مشتمل تھا جہاں کا راجہ بجرائی تھا۔ چنانچہ راجہ بجرائی کی سرکوبی کے لیے سلطان محمود غزنوی بنو، اساخیل اور ماڑی انڈس کے راستے مٹھا ٹوانا، شاہپور، بھیرا اور پنڈی بھٹیاں پر حملہ آور ہوا۔ بھاٹیا عموماً آج کل کے بھیرا شہر کو خیال کیا جاتا ہے۔ بھیرا یعنی بھاٹیا ان دنوں درہ جہلم کے کنارے بہت بڑا مرکز تھا۔ آج بھی وہاں کے کھنڈرات بھیرا کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھیرا یعنی بھاٹیا شہر کے ارد گرد بلند فضیلیں تھیں
فصیلوں کے پار گہری اور چوڑی کھائی تھی جسے آسانی سے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس شہر میں کئی مشہور مندر تھے جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ راجہ بجرائے بھاٹیا ایک طاقتور راجہ تھا۔ شہر کے اندر اس کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ یہاں کے لوگ بہت امیر تھے۔ اس کے علاوہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ راجہ بھاٹیا کو اپنے لشکر کی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا۔ گو اس کے لشکر کے چند دستوں نے محمود کے خلاف راجہ جیپال کی قیادت میں پشاور کے مقام پر شکست کھائی تھی، مگر اس نے سلطان محمود کی کامیابی کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ جب سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ بھاٹیا پہنچا تو راجہ بجرائی نے شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کے پاس پیدل لشکر کے دستے اور کئی سو جنگی ہاتھی تھے۔ تعداد کی برتری کے باعث راجہ بجرائی نے شہر سے نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا راجہ بجرائی نے کی اور وہ ٹڈی دل کی طرح یلغار کرتے ستم ترازی کرتے افکار، قہر کے آزار، غم کے استعارے، دکھ کی تعبیریں، ذلت کے انگنت دائرے بناتی خوفناک نوحہ گری اور کربناک وحشت کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے لشکر کو رات کی کروٹوں میں خون اگلتی ابتلاؤں اور یادوں کے لمحوں میں کلبلاتے خونی رقص کرتے پیاسے بگولوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ بھی پورے لشکر کے ساتھ راجہ بجرائی کے لشکر پر دل کے مستر، روح کے کرتاس پر محرومی کی داستانیں کھڑی کرتے، موت کے سایوں کے کڑے لمحات، روحوں پر نہ مندمل ہونے والے گھاؤ لگاتے اور دل میں کرب خیز خلش برپا کرتے، تیز اور برق گام طوفانوں، قلوب کے تواہم، حوادث کے اندھے روگ میں مبتلا کرتے، پیاس کے کھولتے صحرا اور وقت کی تنویر کے سیل رواں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح بیرا یعنی بھاٹیا شہر کے باہر دونوں لشکر غم زندگی کے الجھاؤ، کربناک رتوں کی کروٹوں، دل زخم نفس سوز کرتے، آسیب زدہ دکھ کو پستیاں ابارتے طلسم، پاتال سے اٹھتی ابتلاؤں اور بھنور بناتی بربادیوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پہلے دن صبح سے لے کر شام تک ہولناک جنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، اس لیے کہ راجہ بجرائی کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک تو راجہ بجرائی کے پاس ایک اپنا لشکر تھا، اس کے علاوہ ملتان کے کرامتی حکمران دلاور اور لاہور کے راجہ انند پال سے بھی اسے لشکریوں کی صورت میں مدد مل گئی تھی تاکہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اس جنگ میں کامیابی حاصل کی جائے۔ کو راجہ انند پال سلطان محمود غزنوی کا خراج گزار تھا۔ اس کے باوجود بھی بڑی رازداری اور اندر ہی اندر اس نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف بھاٹیا کے راجہ کی مدد کی تھی۔ پہلے دن جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ آخرکار 3 دن اور 3 راتیں ہوتا رہا۔ راجہ بھاٹیا کے لشکری بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی تعداد راجہ بھاٹیا کے مقابلے میں بہت کم ہونے کے باعث دفاعی لڑائی پر سلطان مجبور ہوا تھا۔ آخرکار چوتھے روز بھی صبح ہی سے خوفناک لڑائی شروع ہوئی۔ راجہ بجرائی کے جنگی ہاتھی سلطان محمود کے سوار دستوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب تھی۔ آخر دوپہر کے وقت سلطان نے جوابی حملے کے دستوں کی قیادت خود سنبھالی اور نعرہ تکبیر کی صداؤں میں جنگی ہاتھیوں کو تیر اندازوں اور نیزہ برداریوں سے منتشر کر دیا۔ سلطان محمود نے حملے کا زور جاری رکھا۔ اب راجہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ راجہ اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ کٹوانے کے بعد بچنے والے لشکر کو لے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکری بھی اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے اور شہر کے اندر جو خندق تھی اس کا ایک حصہ مسلمانوں نے بھر کر شہر میں داخل ہونے کا بڑا آسان راستہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ شہر کے اندر بھی راجہ کے لشکریوں نے مزاحمت شروع کر دی اور جنگ چھڑ گئی۔ راجہ بجرائی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ شہر کے اندر جو اس کا لشکر ہے وہ مسلمانوں کے سلطان کا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکے گا اور مسلمان انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا راجہ بجرائی نے یہ حال دیکھا تو ماں اپنے ذاتی محافظ دستے کے بھاٹیا شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیرا سے تقریباً 25 میل دور پہاڑیوں میں جا کر چھپ گیا، لیکن سلطان محمود غزنوی کے لشکری وہاں تک بھی آ سکے پیچھے تھے، اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ راجہ بجرائی کو جب یقین ہو گیا کہ اب وہ بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جن گھاٹیوں میں جا کر اس نے پناہ لی ہے وہاں بھی مسلمان پہنچ گئے ہیں، تو اس نے خود اپنے سینے میں خنجر گھونپ کر اپنا خاتمہ کر لیا اور آگ میں جل کر مر گیا۔ بھاٹیا کی فتح سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس فتح کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی کے قبضے میں بے شمار مال و دولت، اسلحہ، سامان رسد، گھوڑے اور 280 جنگی ہاتھی آئے۔ سلطان نے وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور وہاں چند عالم دین اشاعت اسلام کے لیے چھوڑ دیے۔ اس کے علاوہ سلطان نے اپنے جاسوس اور مخبر ملتان، لاہور، پشاور اور ہندوستان کے اندرونی علاقوں کی طرف بھیج دیے تاکہ حالات کا جائزہ لیں، اس لیے کہ سلطان کو خبریں پہنچ رہی تھیں کہ ہندوستان کے مختلف راجہ لاہور کے راجہ انند پال کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف پھر کھڑا کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہے تھے اور جوک در جوک اپنے لشکری اس کی مدد کے لیے لاہور روانہ کر رہے تھے۔
باٹیا شہر میں مندروں کے اندر جو حسین اور خوبصورت لڑکیاں دیوداسیوں کی صورت میں رکھی گئی تھیں انہیں وہاں سے نکال کر اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں کی طرف سلطان نے روانہ کر دیا تھا۔ باٹیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان محمود غزنوی نے کچھ دن تک وہاں قیام کر کے وہاں کے نظم و ضبط کو اپنے طور پر راست کیا۔ پھر باٹیا کا حاکم اس نے اپنی طرف سے نواسہ خان کو مقرر کیا۔ یہ نواسہ خان لاہور کے مرنے والے راجہ جے پال کا نواسہ تھا۔ راجہ جے پال کے ساتھ پشاور کے نواح میں لڑی جانے والی جنگ میں جب راجہ جے پال گرفتار ہوا اور اس کے ساتھ اس کے 15 سرکردہ ساتھی بھی گرفتار ہوئے تھے تو ان میں سے ایک راجہ جے پال کا نواسہ سکھ پال بھی تھا۔ جس وقت سلطان محمود نے جے پال کو غزنی سے رخصت کیا تو سکھ پال نے سلطان محمود غزنوی کے ایک سردار کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے غزنی ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس نومسلم سکھ پال کو مورخین نے عام طور پر نواسہ خان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ نام اس کا غالباً اسلام قبول کرنے کے بعد مشہور ہوا ہوگا۔ بج رائے کی اس مہم میں سکھ پال یعنی نواسہ خان بھی سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ باٹیا کے نظم و نسق کو درست کر کے سلطان نے سکھ پال کو بج رائے کی ریاست کا فرمانروا بنا کر غزنی کی طرف مراجعت کی۔ سلطان درہ ٹوچی کی راہ سے آیا اور اسی راستے سے واپس کیا۔ غزنی پہنچ کر اس نے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھی، اس لیے کہ ملتان پر کرامتیوں کی حکومت تھی جو عالم اسلام کے لیے بدترین دشمن اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہنے والے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی ایسے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا